السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سہیل اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں پاکستان کرائسس، وہ از رسپانسیبل آف پاکستان کرائسس، کہ جو بھی یہ کرائسس ہیں یہ سب اس کا رسپانسیبل ہے کون بندہ۔ بھائی کا نیا چینل ہے تو آپ ان کو بھی ضرور جا کر دیکھیے، لیکن کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھ۔ باجوہ کی بہو مہنور صابر اپنی شادی سے ایک ہفتہ پہلے اپنی ویلتھ زیرو دکھاتی ہے اور شادی کے ایک ہفتے بعد 2 بلین۔ اب جان بوجھ کر بار بار کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی وجہ سے پاکستان کی جوڈیشری کافی حد تک کمزور اور ملٹری بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے۔ چائنا پاکستان پر باقی 166 ملکوں کی طرح 4.1% کا انٹرسٹ ریٹ لگاتا ہے، جبکہ گلوبل سٹینڈرڈ 1% to 2% ہی ہے۔ لون چکانے کے لیے وہ پاکستان کو 10 سے 15 سال کا ٹائم دیتا ہے، جبکہ گلوبل سٹینڈرڈ 28 سے 30 سال کا ہے۔ ایک سٹیبل بھروسے مند گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں لیبر اور سکلڈ ورک فورس جیسے قیمتی ایسٹس ہونے کے باوجود کوئی بھی ریزنیبل انٹرنیشنل کمپنی پاکستان میں انویسٹ کرنا نہیں چاہتی۔ کلچرلی پاکستان ملک ہر چیز میں اپنے مذہب کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں پہ پریکٹیکلی شریعہ قانون لاگو ہونا چاہیے وہاں نہیں۔ قابلیت کی بنا پہ ایک ہندو میجورٹی اسٹیٹ نے ایک مسلم کو اپنے ملک کا پریزیڈنٹ بنا ڈالا، اور پاکستان نے ایسے سچویشن میں بھی اتنے فیمس اکنامکس کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر کے کمیونٹی سے نکال دیا۔ تو بھائی ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری نکال کر دیکھیں تو پاکستان کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ، چاہے ملٹری یا پھر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ، انہیں بس کوئی بھی آ کر لون دے دے، اپنا پیریڈ وہ ختم کر کے باہر کی کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، اور سارا بوجھ آنے والی گورنمنٹ پر، اور پاکستان کی عوام مرغوں کی لڑائیوں پہ جوا کھیل رہی ہے۔ پاکستان میں اکنامک کرائسس چل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سری لنکا کے بعد آج سب سے خراب حالت پاکستان کی ہے۔ کھانے کے سامان کی کافی حد تک شارٹیج کے چلتے لوگ ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آئے ہیں۔ اپنی جان داؤ پر لگا کر لوگ پلاسٹک کی تھیلیوں میں گیس بھر کر لے جا رہے ہیں، کیونکہ کاربن سٹیل کے بنے سلنڈرز 10,000 سے بھی زیادہ کی قیمت پر بک رہے ہیں۔ پاکستان پر $117 بلین کا ایکسٹرنل قرضہ ہے۔ آئیڈیا دینے کے لیے یوکرین جہاں پر جنگ چل رہی ہے اس پر $130 بلین کا ہی قرضہ ہے، پر اس کے ساتھ پورا یورپ کھڑا ہے، اور پاکستان کے ساتھ آج دل سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، سعودی عربیہ اور چائنا بھی نہیں۔ وجہ ویڈیو میں آگے۔ پاکستان فیول، میڈیسن، کھانے کے اہم چیزیں وغیرہ کو لے کر باہر کی کنٹریز پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ زیادہ تر یہ ایسنشلز پاکستان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور 60 سے 70% امپورٹس $US میں بکتی ہے، پاکستان روپی میں نہیں۔ اور ان ایسنشلز کو خریدنے کے لیے پاکستان کا فورین ایکسچینج ریزرو، مطلب پاکستان کے اندر فورین کرنسی خاص کر $US صرف $3.7 بلین ہی رہ گیا ہے، جس سے پاکستان 2 یا 3 ہفتوں کا ہی سامان خرید پائے گا۔ آئیڈیا دینے کے لیے انڈیا کا کرنٹ فوریکس ریزرو $562 بلین ہے۔ اب پاکستان کی اس حالت کے 3 امیڈیٹ ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے کووڈ-19 پینڈیمک، دوسرا رشیا یوکرین وار، اور فائنلی فلڈز۔ اور ورلڈ بینک کے مطابق فلڈ کی وجہ سے پاکستان کو $30 بلین کا نقصان ہوا۔ آلریڈی قرضے میں ڈوبے ہوئے پاکستان کی فلڈز نے کمر توڑ ڈالی۔ پر یقین مانیے ان 3 امیڈیٹ ریزنز کے علاوہ پاکستان کے اندر کافی ڈیپ روٹڈ فیکٹرز انوالوڈ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی آج یہ حالت ہے، اور ان ڈیپ روٹڈ فیکٹرز کو عام پاکستانی لوگ ہی ایڈریس کر سکتے ہیں، ملٹری یا پولیٹیشنز نہیں۔ اب ان ڈیپ روٹڈ فیکٹرز میں سب سے پہلے انسٹیبل کنسٹیٹیوشن اینڈ ویک جوڈیشری۔ پاکستان کو آزادی 1947 میں انڈیا کے ساتھ ملی، پر پہلا کنسٹیٹیوشن 3 گورنر جنرلز اور 4 پرائم منسٹرز، مطلب 9 سال بعد 29 فروری 1956 کو ملا۔ پر 1 سال بعد ہی 7 اکتوبر 1958 میں پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ اسکندر مرزا ملٹری رول امپوز کرتے ہوئے پاکستان کے کنسٹیٹیوشن، جسے بنانے میں رفلی 9 سال لگ گئے، اسے جڑ سے اکھاڑ کر مارشل لا امپوز کر دیتے ہیں، اور 20 دن بعد ہی جنرل ایوب انہیں ہٹا کر ڈائریکٹ ملٹری رول لے آتے ہیں۔ ایوب خان کی ملٹری گورنمنٹ 8 سال بعد 1962 میں پاکستان کے لیے ایک نیا کنسٹیٹیوشن لاتی ہے، اور 7 سال بعد 1969 میں اس ملٹری کنسٹیٹیوشن کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اور 1973 میں سول گورنمنٹ پاکستان کے لیے تیسری بار کنسٹیٹیوشن بناتی ہے، جو ابھی تک لاگو ہے۔ پر اس 1973 کے کنسٹیٹیوشن کو بھی 2 بار ملٹری جنرلز نے سسپینڈ کیا ہے، ایک بار جنرل ضیاء الحق اور
दूसरी बार जनरल परवेज मुशर्रफ ने। इससे 2 बार 1985 और 2022 में रिस्टोर तो किया गया, पर मिलिट्री रूल ने इसकी बुनियाद ही खत्म कर डाली। अब जानबूझकर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने की वजह से पाकिस्तान की जुडिशरी काफी हद तक कमजोर और मिलिट्री बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट पिछले 75 साल से डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल के बीच में जूझ रही है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बद्दुआ से भी बदतर है। पिछले 75 सालों में कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और पिछले 10 साल ही में 7 प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के अंदर चेंज हुए हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर को जुडिशरी मेंटेन नहीं कर पा रहा। डिवीजन ऑफ पावर का यहाँ मतलब है फौजियों का काम है सरहदों पर और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का काम है मुल्क चलाना। पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3 बार मिलिट्री ने जुडिशरी को साइडलाइन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर 75 साल की आजादी में से 33 साल मिलिट्री ने पाकिस्तान पर डायरेक्टली रूल किया है और हर बार कॉन्स्टिट्यूशन को खोखला करके बचे हुए सालों में भी इनडायरेक्टली मुल्क को आर्मी ही चला रही है, जो आर्मी का काम नहीं है। 1951, 1980 और 1995 में कूप की नाकाम कोशिश भी की गई। अगर ये 3 नाकाम कूप्स कामयाब हो जाते तो शायद 75 सालों में से लगभग 50 से 60 साल तो आर्मी ही ले जाती और फ्यूचर में भी ऐसा होने के कई हद तक चांसेस हैं। अब इसकी वजह से जब भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में आती है, उसे कूप का डर हमेशा रहता है। पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई की अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट्स और कोर्ट्स के सामने ना होने के बराबर है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की 50 बड़े बिजनेस एंटिटीज जिनकी कीमत $20 बिलियन से भी जायद की है, उनको आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, बहरिया फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन और शाहीन फाउंडेशन के नाम पर खुद कंट्रोल करती है। इसमें पेट्रोल पंप्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बैंक्स, बेकरीज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज वगैरह आते हैं। जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस, जो पाकिस्तान में बैंड है, रिवील करता है कि पाकिस्तान के एक्स चीफ ऑफ आर्मर्ड सर्विसेज जनरल कमर बाजवा ने अपनी 6 साल के पीरियड में 462 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। बाजवा फैमिली ने 6 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस एस्टेब्लिश किए, नए फार्म हाउस खरीदे, फॉरेन प्रॉपर्टीज खरीद ली और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए, और ये सब प्रॉपर्टीज बाजवा की बीवी और बहू आयशा अमजद और महनूर साबिर के नाम पर है। बाजवा की बहू महनूर साबिर अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले अपनी वेल्थ 0 दिखाती है और शादी के 1 हफ्ते बाद 2 बिलियन। तो कहने का यहाँ पे मतलब है पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर है, जो जुडिशरी मेंटेन करती है, पर जुडिशरी को ऑन पर्पस कमजोर किया है मिलिट्री ने। अब पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान को 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, एक स्टेबल भरोसेमंद गवर्नमेंट ना होने की वजह से पाकिस्तान में लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स जैसे कीमती एसेट्स होने के बावजूद कोई भी रीजनेबल इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। तो डॉलर्स और एम्प्लॉयमेंट्स कहां से आएगा? अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट 10% टैक्स इंपोज करती है, तो क्या पता कल मिलिट्री रूल में वो 30 या 40% हो जाए, या फिर पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज ही चेंज कर दी जाए, जो हर बार की तरह होता है। और यही वजह है वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, चाइना, यहाँ तक कि वियतनाम जैसी कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के मुकाबिल, भले ही पाकिस्तान के अंदर चीप लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स का खजाना हो। नंबर 2, इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हिस्ट्री के चलते कोई भी लीडर अगर इलेक्ट होकर आता है तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शक रहता है कि मैं कूप की वजह से टिकूंगा भी या नहीं। तो वो इंटरनेशनल एजेंसीज और कंट्रीज से लोन उठाकर शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को खुश करने के लिए सब्सिडीज और भारी डिस्काउंट्स देना शुरू कर देता है और अपना टाइम निकालकर अपना सारा बोझ आने वाली गवर्नमेंट पर डाल देता है। मिसाल के तौर पर 2017 में नवाज शरीफ के टाइम पर पाकिस्तान पर $86 बिलियन का कर्जा था। फिर इमरान खान आए 2018 में 94 बिलियन, 2019 में 100 बिलियन, 2020 में 110 बिलियन और 2021 में $116 बिलियन का कर्जा। 2017 नवाज शरीफ के टाइम पे $1 110 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था, पर नवंबर 2021 इमरान खान के पीरियड में $1 175 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। पाकिस्तान कर्जे में है और इमरान खान $120 बिलियन का सब्सिडी पैकेज अनाउंस करते हैं और इसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा वेलफेयर स्कीम बताते हैं। खाने पीने की चीजों और पेट्रोल वगैरह पर हैवी डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम वगैरह जैसे इंटरेस्ट फ्री स्कीम लॉन्च करते हैं, इस चीज की परवाह किए बिना कि कोविड-19, इंटरनेशनल कर्जे और रशिया यूक्रेन वार की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी आजादी के बाद पहली बार माइनस में चली गई है और आज जनवरी 2023 में पाकिस्तान पर $290 बिलियन का कर्जा है। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जो पावर स्ट्रगल पे बेस्ड है, डेवलपमेंट पर नहीं। अब इस कर्जे को खत्म करने के लिए नई गवर्नमेंट जगह जगह से कर्जा मांग रही है और दिल से आज पाकिस्तान को कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानता हूं अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो इमरान खान का नाम सुन के आप काफी नाराज हो गए होंगे, पर यकीन मानिए ये IMF
IMF اور بلومبرگ کی آفیشیل ویب سائٹ سے اٹھایا ہوا ڈیٹا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ایکسٹریم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے چلتے پاکستان کی ہر نئی گورنمنٹ ایڈز، ڈونیشنز اور لون پر ڈیپینڈنٹ ہو کر لون ایڈکشن کا شکار ہو گئی ہے، اور یقین مانیے یہ لون ایڈکشن ایک ٹیومر سے بھی بدتر ہے۔ آزادی سے لے کر ابھی تک پاکستان IMF سے 23 بار لون لے چکا ہے، اور UAE اور سعودی عربیہ کی تو بات ہی چھوڑیے۔ پاکستان نے چائنا سے بھی $23 بلین کا لون لیا ہے، جس میں سے میجورٹی اسے IMF کو پے کرنا ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ چائنا کے اس لون کو واپس نہیں کر پا رہی۔ اسے کلاسک ڈیبٹ ٹریپ کہتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے اس لون ایڈکشن کی وجہ سے پاکستان کو 2 بڑے نقصان ہو رہے ہیں۔ پہلا، نو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، مطلب پاکستان کو سعودی عربیہ، چائنا، USA، IMF جیسے قرضداروں کے حساب سے اپنے ملکوں کے نظام کو چلانا پڑتا ہے، اور بار بار ان ملکوں اور آرگنائزیشن کی لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں، جیسے کہ افغان وار۔ دوسرا، پاکستان کی لون ایڈکشن اور لون مس مینجمنٹ کی وجہ سے IMF اور سعودی عربیہ جیسے قرضہ دینے والے بھی اب پاکستان کو جلدی جلدی قرضہ نہیں دیتے۔ لون چکانے کے لیے پاکستان دوسرے ملکوں کی لڑائیاں لڑتا ہے، اپنے ہی لوگوں کو مروا کر عمر بھر کے لیے اپنے پڑوسیوں کو اپنا دشمن بناتا ہے، اور آخر میں بدنام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1979 سوویت یونین افغانستان پر حملہ کر دیتی ہے۔ US سے افغانستان میں انٹر ہو کر سوویت یونین کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، پر اپنے سولجرز انہیں کافی مہنگے پڑتے ہیں، کیونکہ ان کی سیلری بہت زیادہ تھی، ان کے لائف انشورنس اور پینشنز انہیں کافی کاسٹلی پڑ جاتے، ان کے لیے کھانے کا، رہنے کا انتظام اور ایک امریکن سولجرز کی جان بھی بہت قیمتی تھی، جس کا جواب انہیں امریکن پارلیمنٹ میں دینا پڑتا، اور انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ کافی بدنام بھی ہو جاتا۔ اسی لیے افغانستان کے اندر اپنے اس ملٹری پروجیکٹ کے لیے USA کو کوئی اور چاہیے تھا جو اسے ہیومن ریسورس پرووائڈ کرتا، کافی کم داموں میں، بنا کسی اکاؤنٹیبلٹی کے۔ ضیاء الحق، جنہوں نے حال ہی میں ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹی کو پھانسی دلائی تھی اور خود حکمران بن گئے تھے، خوشی خوشی امریکہ کے اس پروجیکٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور امریکہ کو ملٹنٹ گروپس، ریبلز، مجاہدین فائٹرز اور مرسنریز پرووائڈ کرتے ہیں کافی کم داموں میں، بنا کسی اکاؤنٹیبلٹی کے، اور بکسان کو امریکہ کا ٹریننگ سینٹر بنا دیتے ہیں، اور اپنے لینڈ روٹس بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کے تھرو USA ان پاور گروپس کو ہتھیار پہنچاتا تھا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق پاکستان نے USA کو اپنے انفراسٹرکچرز جیسے کہ پورٹس، ریلویز، روڈز اور ایئر سپیس بھی استعمال کرنے کے لیے دیے تھے، اور اس سب کے بدلے US کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پر USA نے پاکستان کو سال کے $1.2 بلین، 2008 میں $900 ملین اور $35 ملین دیے۔ 10 سال بعد جب یہ جنگ ختم ہوئی تو یہی فائٹرز طالبان اور القاعدہ بنے۔ پاکستان میں ٹیرر اٹیکس میں 51% کا اضافہ ہوا طالبان کے آنے کے 1 سال کے اندر۔ پاکستان ابھی تک ان پاور گروپ سے سول وارز لڑ رہا ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں بدنام ہو گیا ہے، جس کا نقصان پاکستان کی امیج کو ہی نہیں بلکہ اس کی انڈسٹریز جیسے کہ کرکٹ انڈسٹری، ٹورزم، فورین انویسٹمنٹ وغیرہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور امریکہ اپنی ایک صاف امیج لے کر اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے۔ اب جب نواز شریف اور عمران خان 2013 اور 2018 میں آئے تو پاکستان کی سچویشن آلریڈی بہت خراب تھی۔ پاکستان کو اب ایک نئے سہارے کی ضرورت تھی جو بنا کسی شرطوں کے انہیں لون اور ایڈز دیتا، اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے دنیا کے سب سے بڑے موقع پرست کی، چائنا کی۔ وہ پاکستان کو دل کھول کر لون اور انویسٹمنٹ پلانز آفر کرتا ہے، خاص کر گوادر پورٹ، اور یہ ہے چائنا کی کلاسیکل ڈیبٹ ٹریپ اسٹریٹجی۔ اور چائنا یہ لاس پاپوا، مالدیوز، برونائی، کمبوڈیا، سری لنکا اور ایسے 166 ملکوں کے ساتھ آلریڈی کر چکا ہے $385 بلین کا لون دے کر۔ چائنا پاکستان پر باقی 166 ملکوں کی طرح 4.1% کا انٹرسٹ ریٹ لگاتا ہے، جبکہ گلوبل سٹینڈرڈ 1% to 2% ہی ہے۔ لون چکانے کے لیے وہ پاکستان کو 10 سے 15 سال کا ٹائم دیتا ہے، جبکہ گلوبل سٹینڈرڈ 28 سے 30 سال کا ہے۔ چائنا گوادر پورٹ اور اس جیسے لگ بھگ 26 اور پروجیکٹس جیسے کہ سولر پروجیکٹس، ہائی وے، ہائیڈرو پروجیکٹس، پورٹس، فائبر آپٹک کیبل وغیرہ پر کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے پروجیکٹس پہ کام چائنیز کمپنیز کر رہی ہیں، اور لیبرز بھی چائنیز ہی ہیں۔ ستمبر 2021 ایم وقار بھٹی کے مطابق 5 ملین چائنیز نیشنل پاکستان میں کام کریں گے پاکستان کے اندر 2025 تک۔ مطلب لون دے دیا، انویسٹمنٹ کی، پر پیسہ سارا واپس چائنا میں۔ پاکستان نے چائنا کو $24.7 بلین کا لون چکانا تھا جو وہ نہیں چکا پائی۔ ریزلٹ، چائنا پاکستانی ایسٹس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان گوادر پورٹ 40 سال کے لیز پر۔ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری نکال کر دیکھیں تو پاکستان کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ، چاہے ملٹری یا پھر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ، انہیں بس کوئی بھی آ کر لون دے دے، اپنا پیریڈ وہ ختم کر کے باہر کی کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، اور سارا بوجھ آنے والی گورنمنٹ پر، اور پاکستان کی عوام مرغوں کی لڑائیوں پہ جوا کھیل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک کمزور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی پرابلم ہے، ریلیجن ان پولیٹکس۔ کلچرلی پاکستان ملک ہر چیز میں اپنے مذہب کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں پہ پریکٹیکلی
शरिया कानून लागू होना चाहिए वहाँ नहीं, और ये भी मुल्क की नाकामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे कि सुनते जाइए। 1980s ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक इकोनॉमी इंट्रोड्यूस की, जो काफी हद तक अभी भी लागू है, जिसके तहत इंटरेस्ट वगैरह जैसे अन इस्लामिक प्रैक्टिस को हटा दिया गया। पर 2019 में $11 बिलियन और 2022 में $18.7 बिलियन का इंटरेस्ट लायबिलिटी पाकिस्तान IMF को पे कर चुका है, और चाइना से भी 4% इंटरेस्ट रेट पे लोन उठाया है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसे कि अभी कहा 102% ही है। सुनते जाइए। आतिफ रहमान मियां IMF रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के टॉप 25 इकोनॉमिस्ट में आते हैं, और IMF की ऑफिशियल इकोनॉमिस्ट भी हैं, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन है। इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे सुधारा जाए, इस पर राय देने के लिए इकोनॉमिस्ट की एक कमेटी बनाई, जिसमें आतिफ मियां भी एक बहुत ही कीमती और अहम मेंबर थे। पर एक पावरफुल रिलीजियस बॉडी के एतराज पर आतिफ मियां को इमरान खान ने ना चाहते हुए भी इस कमेटी से निकाल दिया, क्योंकि वो एक अहमदिया थे। इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, और इसकी हिस्ट्री में आज तक का सबसे फेमस और दिलों पर राज करने वाला प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद हैं। काबिलियत की बिना पे एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट ने एक मुस्लिम को अपने मुल्क का प्रेसिडेंट बना डाला, और पाकिस्तान ने ऐसे सिचुएशन में भी इतने फेमस इकोनॉमिस्ट को पूरी दुनिया के सामने जलील करके कमेटी से निकाल दिया। तो भाई मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? और सुनिए, ईरान पाकिस्तान को ऑयल ऑफर कर रहा है मीट, वीट और राइस के बदले, पर पाकिस्तान को सऊदी अरबिया से ही ऑयल खरीदना है डॉलर्स में, क्योंकि ईरान एक शिया मुल्क है और सऊदी अरबिया और USA के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर ओवरली रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट है। हाँ, अगर बार बार हाथ फैलाने से इज्जत मिल रही है तो ठीक है। पाकिस्तान को यह बात समझनी पड़ेगी कि वो कुवैत, कतर या सऊदी अरबिया नहीं है, जो सरप्लस नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक होने की वजह से अपनी आइडियोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल पर थोप सकता है। वो डिपेंडेंट है उन इंस्टीट्यूशंस और पावर ग्रुप्स पर जो शरिया के हिसाब से नहीं चलते। पाकिस्तान अगर अपने मुल्क को शरिया कानून के हिसाब से चलाना चाहता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर उसके लिए पहले उस काबिल बनना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो जज्बात से नहीं, अकल से काम लीजिए। थैंक यू भाई, बहुत ही अच्छी। मैं हर बोलता हूँ, चीज को ना मोतियों में पिरो के भाई रख दिया। हाँ, हमने देखी होगी हमने वीडियो। ना क्राइसिस के ऊपर बहुत सारी वीडियो जो है ना आजकल देख रहे हैं, जिसमें इंडियन भाई की जो है ना वो बहुत सारी वीडियो हमने कवर की हैं। लेकिन असल में जो पाकिस्तानी जो जिस तरह कवर करता है ना, क्योंकि ये इंटरनल बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है, उधर वाली भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा जब खुल के बोलते हैं तो ये ज़्यादा हमें फील होता है कि ये भाई इसके अंदर को थोड़ा बहुत है। बहुत ज्यादा। इसलिए इस भाई के आप जज्बात देखें। मैं बोलता हूँ कि वो जज्बात से वीडियो बना रहा, अपनी फीलिंग्स जो है ना वो सामने रख रहा था, ना कि वो भाई बाकी दूसरी चीजें कवर कर रहा था। लेकिन देख ले, उन्होंने स्टार्ट से लेकर अब देखें कि एक बंदे के पास एक हफ्ता पहले $1 है, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, और एक हफ्ते बाद तो भी भाई बंदा हैरान हो जाता है कि इतना पैसा यार एक हफ्ते में इसने कमा कैसे लिया। आप भी सोचेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन लगे रहते हैं, वो भी इतना नहीं बनाते। खैर, वो तो एक मेहनत से ऊपर गए होते हैं, और ये बंदा जीरो से सीधा वहां पर चला गया यार। पाकिस्तान में एक नया बिल आज शाम को हो जाएगा रिलीज, या कल या परसों। अगर किसी ने किसी पार्टी पर एक मतलब के जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट पर आपने बात की ना, जो भी एक नॉर्मल बंदा है, जो भी एक, चाहे तुम, मैं या जो भी है, अगर किसी ने एस्टेब्लिशमेंट पर बात की तो भाई आप पर 5-6 साल आपने जेल में गुजारना है। हाँ जी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या कोई हम बंदा छोड़ दें? किसी के ऊपर बात नहीं करेगा, चाहे जुडिशरी है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि जिनको जो है ना वो हर चीज से निकाला जा रहा है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बैठ के जो है ना वो ये चीजें तो हमें कुछ समझ आ गई हैं कि असल चीज है क्या, असल हमारे क्राइसिस की वजह क्या है और क्यों नहीं पाकिस्तान। क्योंकि हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि इमरान खान ने भाई बहुत ज्यादा कर्जा लिया है, बहुत ज्यादा कर्जा लिया है, इतना किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया। लेकिन वो गया किधर है? सोचने वाले, हैरानगी वो वाली किधर बात है? है। उसके ऊपर ऑडिट नहीं करते भाई, उसको पकड़ते क्यों नहीं है? तो बात करने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो एंड पे उन्होंने बताई है कि भाई हम हर चीज में जो है ना वो अपने रिलीजियस को घुसेड़ लेते हैं। अब जिस तरह एक चीज है, आतिफ मियां बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट था, आपकी सोच है इमरान खान उसके ऊपर कितनी उसने मेहनत की थी कि मैं इसको यहाँ पे रखूं, कम अज कम जो है ना वो कुछ ना कुछ तो मामलात ये सीधे करेगा, टॉप में आता था वो। लेकिन ये कि यकीन करें 10 से 15 दिन के अंदर उसको ऐसा यहाँ से जलील करके निकाला गया, आप सोच नहीं सकते।
کیونکہ وہ کیا تھا، وہ ایک احمدی تھا، احمدیہ بولتے ہیں یا جو بھی ہے، اس کو جو ہے نا احمدیہ کر کے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ ایک کافر کو رکھ رہا ہے، یہ تو خود بھی ہے، اس پہ بیچارے کے اوپر آلریڈی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک یہودی ہے کیا ہے کہ اس طرح کی سین ہے، ایک چیز۔ دوسرا، ہمارے پاس ہمسائے میں جو ہے نا وہ ایران ہے یار، اس کے پاس اتنا تیل ہے کہ وہ بھائی ہم تڑپ رہے ہیں، یقین کرو 250 روپے پر لیٹر ہم ڈلوا رہے ہیں، اور ہم ادھر گاؤں ایریا میں رہتے ہیں، یہاں پہ جو ہے نا 10-15 روپے زیادہ لیتے ہیں لیٹر کے پیچھے، تو آپ اندازہ کر لیں 60 65 70 میں ہمیں مل رہا ہے، 260 65 70 میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اب 10-15 روپے 20 روپے جس طرح 35 روپے انہوں نے بڑھایا، اگر اور اس طرح کا ٹیکہ لگ گیا تو ہم تو سیدھے ہمارے دن جو ہے نا وہ دیہڑی کتنی 1000-1200 روپے تو دیہڑی ہے۔ تو مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اتنی نہیں یہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ایران سے لے رہے ہیں، لیکن اس کی ریزن کا بھی تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں لے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے معاملے جو ہے نا وہ عجیب سے ہیں اس کنٹری کے۔ میری بات سنو نا، ریلیجن تو ایک مطلب کہ ڈال دیتے ہیں ہر بات میں، ریزن بھی آپ بھائی خود ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہے چیز کو، کیا وہ بول رہا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ کے ایک بڑے بڑے جو جنہوں نے ایک گورو نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوقوف کو بنانا نا بیوقوف، تو ریلیجن کا آپ استعمال کریں، وہ ایک خود بلیک میل تو وہ یہ خود بناتے ہیں ایک ایموشنلی، یہ جو جنہوں نے داڑھی رکھے ہیں مولویوں نے، ایک مطلب کہ اپنی فوجیں انہوں نے بنائی ہے، ہر بندے پر ایسے کیچڑ اکھیڑ دیتے ہیں کہ یار یہ اس نے ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے۔ آپ سعد رضوی کی باتیں سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بندہ کس دشا میں جا رہا ہے، کس دشا پر نہیں جا رہا۔ آپ ابھی انہوں نے کہہ رہا تھا بھائی ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم سے کون قرضہ لے سکتا ہے، کون قرضہ لے سکتا ہے ہم سے؟ اس کا باپ کہتا تھا کہ میں بیٹھا ہوں، کسی نے لینا آ کے لے لو، میرے پاس ایٹم بم، وہ بھی باپ کی طرح، مطلب یہ کہ ایک ایسے ایک چیزوں کی شکار ہے، اور نیچے سے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں رسول اللہ۔ یار عجیب بات ہے، میرے کیا کرے، ایک ہوتی نا قرضہ لینے ہمارے پاس سامنے وہ ہٹلر کی طرح کھڑے کر گولی مارنی تھی۔ تو یہ بندے نا ایک، اب دیکھو نا، ایک جب انہوں نے فرانس سے اتنا پیسہ لیا تو کوئی بندہ نہیں بولا، کوئی کچھ نہیں کیا۔ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی ہے، ایک مہنگا تیل ہو جائے 10 روپے، انہوں نے گھوڑے یار ادھر ڈوگی جیسے بولتے ہیں نا، میں جیسا ڈوگی انگلش میں بولو تو غصہ نہیں کرتے، انہوں نے ایسے گھوڑے ڈوگی کی طرح ایک مطلب کہ چڑھ جانا ہے ٹرکوں پر، ایسے کہ ہم بند کر رہے ہیں، سڑکیں جلا دینی ہیں، جو بیچارہ ایک دیہڑی کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کی دکانیں بند کرا دینی ہیں۔ آپ نے خود کیا کرنا ہے، ادھر سے پیسہ کھینچ لینا ہے ایک مذہب کے نام پر، ادھر سے کھینچ لینا ہے پیسہ کسی مذہب کے نام پر۔ تو یہ ان کا نا ایک بہت بھیانک اور گندا مائنڈ ہے اور گندی سیاست۔ اور سب سے بڑی چیز جو آپ دیکھو نا کہ ادھر جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسروں کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا ہم نے سیل کیا ہے اور اس کے ہمیں پیسے ملے ہیں، تو بالکل جو ہے نا یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ سوویت یونین کی بات کریں، یا اس کے علاوہ جب یہ افغانستان والا ابھی کیس ہوا تھا، جب امریکہ یہاں پہ انٹر ہوا، اس کو جو ہے نا وہ وہاں پہ ادھر سہارا چاہیے تھا، سہارا کیا چاہیے تھا کہ انہوں نے مطلب ایک پہلے ٹیسٹ کرنا تھا، وہ بھی ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے طور پہ پیش ہوئے، تو اس طرح کر کے معاملات جو ہے نا وہ چلتے رہے۔ لیکن یہ کہ اب جو وقت ہے نا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ان چیزوں سے نکلیں، ہم مزید برداشت نہیں رہے اس ملک جو کے اندر۔ بندے ہیں جو اس راہ پر جنہوں نے ایک قربانیاں دی ہیں، تو وہ بھی کسی منسٹر کا یا کسی بڑے صحافی کا یا کسی اور بڑے عہدیدار کا نہیں نا، وہ بھی میں اور تم ہی ہیں، اور وہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ابھی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، جو آ کر بڑی بڑی ٹی ویوں پر باتیں کرتے ہیں کہ یار وہ ہمیں اس کا دکھ ہوا وہ شہید ہو گیا، اس کا دکھ ہوا وہ شہید ہو گیا، تو آپ بھی اپنے بیٹے بھیجے نا ادھر، اپنا اتنے ملک سے پیار ہے، تو بس ایک رنڈی رونا پڑا ہوا ہے جو کہ ایک پڑھتے ہی رہنا ہے۔ اور لیکن اب جو ایک اصلیت اور سچائی کھل کر سامنے آ رہی ہے نا، یہ کبھی نہیں آنی تھی، کبھی نہیں آنی تھی یہ ہر چیز۔ چلو خیر بھائی، ہم نے دیکھے ویڈیو اور بھائی نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے، باقی آپ نے باتیں سنی، انہوں نے بالکل سچی باتیں کی، کوئی اس میں شک نہیں ہے، ایک پوائنٹ انہوں نے کور کیا ہے۔ تو خیر امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔